کہوں گا میں آج کی شخصیت ہم تینوں ہم چاروں تک موجود ہیں اور آپ ان کا ادراک کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کا یہ سفر شروع ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا سوال، کیا وہ صحابی ہیں؟ ایسا لگتا ہے آپ مجھ سے سوال جواب، وہ جو سوال جواب آپ کا پروگرام نہیں ہوتا، پہلا سوال طارق عزیز شو. جی آپ نے سوال پوچھا مفتی صاحب، کیا وہ صحابی؟ جی بالکل، صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. سوال یہ ہے کہ صحابی عشر مبشرہ سے تعلق رکھتا ہے؟ آج مدرسے کے طالب علم ہیں، باقاعدہ تیاری سے آئے. علامہ طیب شاہ گیلانی صاحب، کیا وہ عشر مبشرہ میں سے ہیں؟ نہیں، ان میں سے جی ان کا شمار اس تعداد میں نہیں ہے، اس خاص موقع اور اس خاص واقعے سے ان کی نسبت نہیں ہے معروف. کیا ان کا شمار اہل بیت میں ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب سے پوچھوں گا کیا ان کا شمار اہل بیت میں ہوتا جی نہیں، اہل بیت میں نہیں. ہے؟ نہیں جی، اہل بیت میں نہیں شمار ہوتا ان کا. صحابی سے منسلک کوئی خاص واقعہ یا کوئی قول؟ ظاہر ہے شروع میں ہنٹ تو ہاں ہے اس کا جواب تو ہے. علامہ صاحب بہت یہ شروع میں تو واقعہ نہ پوچھیں جی، ابھی واقعہ نہیں چلیں، بتائیں. ابھی تھوڑا سا چلیں. ہاں واقعہ تو ہم نہیں بتائیں گے، ہاں اور نہ والی بات. واقعات ہیں. واقعات ہیں. واقعات ہیں، پیشن گوئیاں ہیں، احادیث ہیں، روایات ہیں، فضیلتیں ہیں، سعادتیں ہیں، مناقب ہیں، فضائل ہیں. مشاورت ہو رہی ہے آپس میں. کہاں پہنچے یہ؟ ظاہر آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پہ بھی 4 آپشنز آ رہے ہوں گے. آپ ان کو دیکھیں اور اپنے بچوں کو دکھائیں اور ان کو بتائیں یہ اصل ہیروز کثرت ہیں. روایات سے آپ کا تعلق ہے یا نہیں؟ کن سے؟ کثرت روایات ہیں آپ سے؟ جی خطیب صاحب فرما رہے ہیں مفتی صاحب کی کیا وجہ شہرت یہ نہیں ہے. وجہ شہرت یہ نہیں ہے. روایات تو ہیں، وجہ شہرت روایات کی بیانی نہیں ہے. خطیب اور فرمان، آج کی شخصیت کا عرفان. آج آپ ہمارے پروگرام میں مہمان اور ہم سب آپ کے منتظر ہیں کہ آپ کوئی اچھا جواب دیں جس سے روشن ہو. جی عربی صحابی ہے یا کسی غیر عرب سے آپ تعلق رکھتے ہیں؟ ایک سوال ہے، کیا آپ کا تعلق عرب سے ہے؟ تو علامہ صاحب کیا آپ کا تعلق عرب سے ہے؟ یہ آپ اصل میں تو مکہ کے ویسے رہائشی نہیں ہیں، عرب سے تو عرب سے ہیں. عرب سے تعلق، عرب عربی سے. صحابی ہیں. جی ہاں تھوڑا سا یہ چلو بتا دیتے ہیں. بیسیکلی ہنٹ مل گیا. آبا و اجداد کے اعتبار سے یمن کے کسی علاقے سے ہیں. سبحان اللہ. اور میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں یہ ان کا آپ نے تو ہنٹ دیا ہے مگر یہ کہیں اور نکل جائیں گے. آواز نہیں پہنچی ہے صحیح سے. یہ آواز نہیں عرب پہنچی. ہیں. عرب ہیں اور اجداد کا بیک گراؤنڈ یمن کا ہے. وہ بھی عرب. جی عرب ہیں. ہنٹ جو آپ کو ملا ہے وہ یمن کے حوالے سے ملا ہے. آج کل بھی یمن بول رہے ہیں. اچھا آج ہوگا یہ کہ یہ تو آپ کو پتہ ہے علماء کی باہمی محبت. آج مفتی صاحب میرے دائنے جانب تشریف فرمائے اور 2 علماء یہاں بیٹھے ہیں، تو اب میں جس کو بھی علامہ کہوں گا دونوں مجھے ایسے دیکھیں گے. کیا آپ کا شمار دونوں ان میں سے صحابہ کسی کو میں کرام میں شاہ ہوتا صاحب کہوں ہے گا تو جو بھی مجھے دیکھیں گے. ابتدا میں ایمان لائے؟ جی خطیب صاحب کا خطبہ شروع ہو گیا. جی کیا آپ کا شمار ان صحابہ کرام میں سے ہوتا ہے جو ابتدائے اسلام میں ایمان لائے؟ یعنی بہت جلد. احسن. علامہ طیب شاہ گیلانی صاحب. جی ابتدائی دور میں جو اسلام لائے. جی ایسے ہی ہے، ابتدائی ایام میں بھی کہہ سکتے ہیں. ابتدائی ایام میں جو ایمان کا اظہار فرما رہے ہیں ان اصحاب میں آپ کا شمار ہے اور بڑے ناصر ہیں اچھا رسول سوال اللہ کیے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. خطیب صاحب آپ کے پاس وقت رہ گیا ہے کم، خطبے کو مختصر کریں. 2.5 منٹ. تقریباً قریب پہنچ گیا. جی آپ کے نام میں ابو وغیرہ کا لفظ آتا ہے؟ جس طرح ابو عبیدہ ہے، ابو عبداللہ ہے. ابو صحیح کر لیا. نہیں ایسا نہیں. مفتی صاحب نے چونکہ ان کے نام میں آتا ہے تو انہوں نے تصحیح فرما دی کہ نہیں ایسا نہیں ہے. تو یہ لفظ بھی اس کی ہو گئی. اور مجھے وہ یاد آ گیا، ہمارے ایک دوست ہیں مفتی ابو محمد صاحب، تو ان کو ہمارے ایک اینکر ہیں وہ کہتے ہیں ابو بھائی. ابو بھائی. جی آپ نے جو جواب چاہا وہ مل گیا آپ کو. کسی جنگ میں شرکت کی ہے انہوں نے، کسی غزوے میں؟ جی مفتی صاحب اس کا جواب بھی آپ عنایت فرمائیں. تقریباً تمام میں ہی کسی کا ہے. تمام میں ہی آپ شریک رہے ہیں. کیا سبحان اللہ. ان میں وہ امیر رہے ہیں جنگ کے؟ جنگ کے امیر سے مراد آپ سپہ سالار یا سرداری کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، تو کس غزوے کی آپ بات کر رہے ہیں یہ آپ بتائیں تو ہم آپ کو بتائیں. کسی بھی غزوے میں یہ امیر رہے.
किसी भी गजबे में अमीर रहे मुफ्ती साहब? ऐसा नहीं, ये मारूफ नहीं है ऐसा। वाज़े हो गया जी? अमारत है लेकिन जज्बे की नहीं, हाँ अमारत है। जी हजरत, आखिरी मिनट है आपके पास। शाम से उनका कोई ताल्लुक या रिश्ता, शाम से कोई ख़ास मुनासबत मुल्क शाम से? सुभान अल्लाह। अल्लामा तैयब शाह गिलानी साहब के मुल्क शाम से कोई ताल्लुक है उनका? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। नहीं, ऐसा कोई मारूफ ताल्लुक नहीं। बराबर चले जाएं, चले गए ना कहीं और? नहीं, शाम से बराबर चले हाँ, जाएं। लेकिन ये कहीं और चले गए, जो मैं समझना चाह रहा हूँ। जी आपके पास 30 सेकंड्स हैं। खतीब साहब, फरमान अब साहब, एक हिंट दे दिया जाए। दे दिया जाए अगर ये मांगे तो। जी बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। जी कौन दे रहा है? मुफ्ती साहब आप दे रहे हैं? वो हिंट दूर का हो लेकिन करीब ना पहुंचा दीजिएगा। वाक़या मस्जिद नबवी के बिना में भी एक वाक़या और एक हदीस मारूफ है, खंदक के मौके पर भी एक ख़ास सुभान कैफियत अल्लाह। है और शहादत भी है। सुभान अल्लाह। 3 हिंट मिले हैं आपको, और क्या चाहिए? खतीब फरमान, कहाँ से ताल्लुक है आपका, कौन सी जामिया से? हॉप इंग्लिश लैंग्वेज हाँ जी सेंटर जी से। माशाल्लाह। तो ये 3 हिंट मिल गए आपको। हजरत सलमान फारसी। यार तुमने अरब कहाँ पूछा, यमन और तुमने मुझसे ऐसी ऐसी बातें की, वादे दिए मुझे आसमान से चांद तोड़ के लाऊंगा, ये करूंगा, ये तुम आखिर में कहाँ चले गए? ये क्या किया? नहीं नहीं, शायद कोई सवाल है, तुमने ये बोला ही अब नहीं। इससे जबर सवाल बनाए कोई। हाँ कोई और बताओ क्या कह रहे ये सवाल था कि हजरत सलमान फारसी हो? ये आपने सवाल पूछा है, इसका जवाब है ना। अब जवाब बताएं हमें। मैं मेरे ख्याल हिंट एक और hint दे दें। बहुत दूर है ये। एक और, खुद भी शहीद और पहले शहीद भी इनके सुभान खानदान से। अल्लाह, खुद भी शहीद और वालिदैन के हवाले से भी शहादत है। अब तो 100% ही आप अब तो आ जाना चाहिए, अभी भी नहीं आया। एक हिंट मैं अल्लामा साहब से लूंगा, तैयब शाह गिलानी साहब से। एक हिंट आप इनायत फरमाएं। ये लिंक समझ नहीं आया। हिंट समझ खुद नहीं भी आया? शहीद हुए हैं और इस्लाम के पहले शहीद भी इनके खानदान से, इनके ताल्लुक से। हजरत अम्मार बिन यासिर। या सुभान अल्लाह, इसलिए मैंने कहा अब तो 100% पहुंच जाना चाहिए। सुभान अल्लाह। आइए जी, कोस्टवे की तरफ से जो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं उनकी तरफ से ये तोहफा है आपके दुरुस्त पास। है ये। फरमान और हाँ, खतीब इंशाअल्लाह। बिन एहसान का ये तोहफा लीजिए, ईवा का ये तोहफा लीजिए। आपने आखिरकार मुफ्ती साहब के हिंट को पकड़ लिया और यही कमाल है, इसी पे आप आज फाते करार पाए। मुबारक हो, खुशामदेद। ये तोहफे लीजिए, ये लीजिए, ये आपस में मिल बांट लीजिएगा, इसके पकौड़े बनाएं, सबको खिलाएं। तस्वीर भी आ गई, वीडियो ही आ गई पूरी ना। तस्वीर क्या है इसमें? माशाल्लाह। होप से आपका ताल्लुक है, ऐसी कौम को होप देते रहें आप। ठीक है, आपने घबराना नहीं है। चलिए जी, शुक्रिया आपका। मैं अल्लामा सैयद शहनशाह हुसैन नकवी साहब से गुजारिश करूंगा कि हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु की शख्सियत पे हमारे लिए क्या क्या है ये बयान फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अम्मार यासिर, हज़रत सुमैया और हज़रत यासिर के वो सपूत, वो फ़र्जंद, वो बेटे कि जिन्होंने इस्लाम की बुनियादों में अपना खून रखा। हमारे यहाँ एक मुहावरतन और आदतन और रस्मन एक काम किया जाता है कि जब कोई नई इमारत बनाई जाती है तो उसमें एक खून का सदका दिया जाता है और जानवर ज़िबह किया जाता है, और फिर उसके लिए सोचा जाता है कि अब ये अल्लाह ने इस सदक़े की उस इस्लाम की बुनियाद में जिनका खून रहा हो। और फिर हज़रत सुमैया के लिए क्या कर्बनाक कैफियत थी बीवी की और आपकी वालदा की, फिर आपके वालिद की, जिस अंदाज से उन्हें मुशरिकीन और जो अबू जहल और ये लोग जुल्म और ज़्यादती का निशाना बनाते थे, मगर वो हर कोड़े पर और हर ताज़ियाने पर अल्लाह हक़, अल्लाह है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार। और शायद मैं समझता हूँ कि वो जो वाक़या हज़रत सुमैया और हज़रत यासिर का तारीख़ में अल्लाह की एक हिकमत थी, उससे जो हौसला मिला, उससे जो हिम्मत मिली लोगों को और पूरे आलम इस्लाम को एक देखें, जब भी आप किसी हक बात को दबाएंगे ना, वो दुगनी ताकत से बाहर आएगा। हकीकत है। तो हक और सच को दबाया जा रहा था। ये हज़रत, और फिर ऐसे माँ बाप का एक ऐसा फ़र्जंद जिसने अपने माँ बाप के साथ ही नबी मुकर्रम की नबूवत का इकरार किया, अल्लाह की वहदानियत का इकरार किया, और ऐसे वफ़ादार, ऐसे सच्चे पक्के सहाबी, तमाम सहाबा किराम में एक ख़ास कैफियत होती है। कुछ सिफ़ात किसी में गालिब होती हैं, कुछ सिफ़ात किसी में
کچھ کمالات کسی میں غالب ہوتے ہیں، لیکن حضرت عمار یاسر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وہ نبی مکرم کے ساتھ ہر جنگ میں شریک رہے، اور آپ کی جو تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا اور آپ کا جو عشق تھا نبی مکرم سے، تو آپ کو حضرت نے بشارت دی کہ آپ جنت میں جائیں گے اور ایک باغی گروہ آپ کو قتل کرے گا۔ اور پھر نبی مکرم کے بعد پہلے 3 ادوار کے اندر وہ اسلام سے سچے رہے، اور بہت سارے صحابہ کرام کی طرح، اور پھر مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ آپ کا بڑا گہرا تعلق، اور اتنا گہرا تعلق کہ جب آپ نے خلافت چوتھے مرحلے میں قبول فرمائی تو جب خطبہ حضرت علی نے دیا تو آپ گویا، میں آج کی زبان میں اگر کہوں تو مولا کائنات کے منشی کے طور پر، سیکٹری کے طور پر اور دفتردار کے طور پر متعارف ہوئے، یعنی تمام امور حضرت عمار کے ذریعے سے مولا انجام دیا کرتے تھے۔ گورنروں کی تقرری تھی، معزولیاں تھیں، اور بیت المال کے مسائل تھے، وہ حضرت عمار مولا کے معاون کے طور پہ، حضرت علی کے معاون کے طور پہ رہے۔ حتیٰ جب خطبہ ارشاد فرما رہے تھے حضرت علی، پہلا خطبہ، تو حضرت نے دیکھا کہ کچھ لوگ سرگوشی کر رہے ہیں، تو حضرت عمار سے ہی پوچھا کہ عمار یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ وہاں بیٹھ گئے ہیں جہاں رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے، صلی اللہ علیہ تو آپ نے فرمایا ما هذه الاواد انا راکب کتف النبی، ہائے ہائے ہائے، یہ ممبر تو ممبر ہے، میں تو نبی کے دوش پہ بھی دوش پہ سوار ہوں۔ تو حضرت عمار سے یہ بات منسوب ہے۔ پھر حضرت عمار جنگ صفین کے اندر مولا علی کی حمایت اور ان کے دفاع میں شہید ہوئے، اور پھر ان کی شہادت پر یعنی وہ ایک ایسا بریک آیا کہ جب شور مچا کہ عمار قتل ہو گئے، عمار قتل ہو گئے، کیونکہ ایک حدیث میں ہے نبی مکرم کے کہ الحق مع العمار والعمار مع الحق، اللہ، یہ ایک عنوان آپ کی عظمت کا اور فضیلت کا سرکار دو جہاں نے ارشاد فرمایا، کیونکہ حضرت عمار اس وقت میں کسوٹی بن گئے تھے صحیح امت کے لیے۔ اور پھر ان کی شہادت پر پھر ایک بریکس آیا اس جنگ کے اندر، کیونکہ شور مچا کہ عمار مار دیے گئے، عمار مار دیے گئے، اور اس حدیث کی طرف لوگوں نے اس کو دہرایا، تقتلوک فعل باغیہ، تو پھر اس کے اوپر بریک آ گیا، اور پھر اس پہ توجیہات ہوئیں کہ ہم نے تو نہیں مارا، علی لائے تھے، علی نے قتل کروایا، مثلا اس طرح کی گفتگو بھی رہی۔ لیکن مجموعی طور پہ حضرت عمار کی قربانیاں، اور حضرت نے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے حضرت عمار کے جنازے پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں ان کے فضائل بیان کیے، اور اس انداز سے حضرت عمار نے آغاز سے انجام تک اچھے چہرے کے ساتھ، ایک روشن تابناک کردار کے ساتھ اسلام کی خدمت۔ ماشاءاللہ، تو سبحان اللہ، ہمارا سلام ہے۔ آداب میں بھی جمل میں جو صرف چند سیکنڈ کہ جب جمل تھا تو اس وقت امام حسن علیہ السلام کے ساتھ آپ جب گئے تھے تو آپ نیچے بیٹھے ہوئے تھے ممبر پہ، اور حضرت امام حسن اوپر کھڑے تھے، اور آپ فرما رہے تھے کہ لوگوں ادب بھی دیکھیں کہ وہ ام المومنین ہیں، دنیا میں بھی نبی پاک کی بیوی ہیں اور آخرت میں بھی بیوی ہیں، اور باقی حق علی علیہ السلام کے ساتھ نکلیے، یعنی آپ اس طرح وہاں بھی آپ نے آداب کو غالباً مفتی صاحب آپ کے کان مبارک بھی شہید ہوئے غزوہ میں، اور یہ بھی ایک سعادت ہے، والدین کا شہید ہونا، خود آپ کی اپنی قربانی۔ کہتے تھے میرا محبوب جو ادا کرتا کان تھا، کہتے میرا محبوب کان یہی ہے، ہائے ہائے، اس کیفیت۔ سبحان اللہ جی، آج تو دل خوش ہو گیا میرا۔